فريقين من عرب ومن أعجم مولاي سلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم. یہ قصیدہ بردہ شریف، یہ دنیا میں وہ واحد قصیدہ بردہ شریف ہے کہ جب یہ مکمل ہوا تو اس کی مبارکباد دینے کے لیے آمنہ کے لال خود تشریف لائے تھے. تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب قصیدہ بردہ شریف کو مکمل کیا تو اس قصیدہ بردہ شریف کی مبارکباد مجھے دنیا کے کسی سردار نے نہیں دی بلکہ امام الانبیاء نے خود عطا فرمائی. اس لیے ایک مرتبہ پھر پڑھیے، مولاي سلم دائما، دروازے کھول دیں سارے، بدن علی حبیب للخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، میرے انتہائی معزز میرے بھائی، میرے بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج کا جمعۃ المبارک ادا کرنا ہم سب کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے. اور یہ آج کا جمعۃ المبارک ماہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے، اور 3 تاریخ کو ولادت نواسہ رسول، ولادت سلطان کربلا، 3 شعبان المعظم کو اس ہستی کی ولادت باسعادت ہوئی کہ جس ہستی کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگو الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا لوگو میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. 3 شعبان المعظم کو اس ہستی کی ولادت باسعادت ہے کہ جس ہستی کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحب الحسینی و حب محمدی، فرمایا لوگوں جس نے حسین سے محبت کی محمد اس سے محبت کرے گا. اور 3 شعبان المعظم کو اس ہستی کی ولادت باسعادت ہے، اس ہستی کی سالگرہ، اس ہستی کا برتھ ڈے ہے. جیسا کہ عام ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے کرتے ہیں، ان کی سالگرہ کرتے ہیں، ان کے پیدائش کے دن ہم خوشی مناتے ہیں. تو 3 شعبان المعظم کو زہرا کی باغ میں وہ کلی آئی جس کلی کے بارے میں میرے حسنین کے نانا نے فرمایا تھا لوگو ابغض الحسینی ابغض محمدی، فرمایا کہ جس نے حسین کو دکھ دیا اس نے مصطفیٰ کو دکھ دیا ہے. اور پھر 3 شعبان المعظم کو اس ہستی کی سالگرہ ہے جس ہستی نے اپنا کنبہ تو کٹا دیا، اپنا کنبہ میدان کربلا میں ذبح کروا دیا، اپنے گردنوں سے خون تو بہنے دے دیا، اپنے جوانوں کی لاشوں کو اٹھا دیا، علی اکبر، علی اصغر، اون محمد، امام قاسم کی لاش کو برداشت کر لیا مگر دین اسلام کے نام پہ دھبا نہ لگنے دیا. تو 3 شعبان المعظم کو اس ہستی کی ولادت باسعادت ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو گھٹی کسی اور ذات نے نہیں دی بلکہ مصطفیٰ نے اپنی زبان اقدس سے عطا فرمائی. اور پھر 3 شعبان المعظم کو اس ہستی کی ولادت باسعادت ہے کہ جس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے
اگر انہوں نے اپنی غلامی میں ہمیں قبول کر لیا ہے تو ان سے لکھوا کے لے آؤ۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ 3 شعبان المعظم کو اس ہستی کی ولادت باسعادت ہوئی کہ جو نہ صرف اہل مکہ کا سردار تھا، اہل مدینہ کا سردار تھا، نہ صرف اہل کوفہ کا سردار تھا، بلکہ تمام صحابہ کرام کا سردار بن کے آیا تھا۔ اور پھر سردار صرف دنیا کا نہیں تھے، 3 شعبان المعظم کو اس ہستی کی ولادت باسعادت ہوئی کہ جو ہستی جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم جانتے ہو یہ حسن اور حسین کون ہیں؟ عرض کی حضور ہم نہیں جانتے یہ کون ہیں۔ فرمایا الحسن والحسین سیدات شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ صرف دنیا کے سردار نہیں بلکہ اللہ نے جنت کا بھی سردار بنا دیا ہے۔ بولا کرے سبحان اللہ، ذرا کھل کے بولا کریں۔ ذکر اہل بیت ہو اور سبحان اللہ کی کنجوسی ہو، پھر یہ بات میچ نہیں کرتی، زیب نہیں دیتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، مولا حسین کا بچپن، مولا حسین کی ولادت، مولا حسین کی جوانی، مولا حسین کی شباب کڑیل جوانی، مولا حسین کی ساری زندگی، یہ ساری زندگی ایک انوکھی زندگی تھی۔ اور ساری زندگی ایسی زندگی، ایسا مقام میرے مولا حسین نے پایا جو مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے امام علی مقام امام حسین، جن کی ولادت باسعادت 3 شعبان المعظم کو ہے۔ کتنے شعبان المعظم کو؟ تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ ہمیں اپنی سالگرہ تو یاد رہتی ہے، قائد اعظم کا 25 دسمبر تو یاد رہتا ہے، مگر یاد نہیں تو اہل بیت کے خاندان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں۔ تو آپ کی ولادت باسعادت کتنے شعبان کو ہوئی؟ بولیے کتنے؟ 3 شعبان المعظم کو مولا حسین کی ولادت ہوئی۔ اگر کوئی پوچھے کہ 3 شعبان المعظم کو کس کی ولادت ہوئی، کہنا کہ اس بچے کی ولادت ہوئی تھی کہ جو بچہ اگر سجدے میں بھی آ جاتا تو میرے مصطفیٰ سجدہ لمبا فرما دیا کرتے۔ اور اس لال کی ولادت باسعادت ہوئی کہ جو لال روئے تو میرے مصطفیٰ کہہ دیں فاطمہ اسے نہ رلایا کرو، جب حسین روتا ہے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے حسین امام علی مقام کو اللہ نے وہ برکتیں اور رزقیں عطا فرمائی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، گزارش فقط اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا اپنے خاندانوں میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر تھوڑا سا تذکرہ کیا کریں، بتایا کریں، اپنے بچوں کو بتایا کریں، اپنی اہلیہ بیوی کو بتایا کریں کہ میری پیاری زوجہ آج جس ہستی کی ولادت ہے نا، خدا کی قسم اگر دین ملا ہے تو ان کے قدموں کے صدقے ملا ہے۔ تھوڑا سا اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کیا کریں۔ آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں، گھروں میں ہر حوالے سے فلاں جناب حکومت اچھی تھی، فلاں غلط تھی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں علاقے میں ہو گیا۔ اگر گھر میں ذکر نہیں کرتے تو نہ ذکر صحابہ کرتے ہیں، نہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حکومت سے زیادہ ضروری حکومت میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے، تو ان کا ذکر اس حکومت سے زیادہ ضروری ہے۔ جتنا وقت ہم ان سیاسی چپکلس میں لگا دیتے ہیں کہ آپ سنائیں جی روزمرہ معاملات کیا ہیں، فلاں کیا ہے، ڈین کیا ہے، اگر یہاں پر 2 آدمی 4 آدمی بیٹھ جائیں، مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ان میں ایک پی ٹی آئی کا ہو، ایک نون لیگ کا ہو، ایک کسی اور مکتبہ کسی سے تعلق رکھنے والا ہو، تو اگر بات کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے یوں ہی بیت جائیں، پتہ ہی نہیں لگے کہ جناب 2 گھنٹے کب بیت گئے، اور پھر ساری بحث مباحثہ ہوتا رہے۔ اس ساری فضول میں، گفتگو میں آپ اگر ساری زندگی بھی بحث کرتے رہیں، آپ کے کہنے کی وجہ سے حکومت نہیں بدلنی، آپ کے کہنے کی وجہ سے انقلاب نہیں آنا، آپ کے کہنے کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ملنی،
اور آپ جو کہیں گے نہ اس سے ثواب ہے نہ اس سے کوئی اور فائدہ ہے۔ ہاں اگر ذکر حسین کرو گے خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی۔ یہ برکت ہے میرے مولا حسین کے ذکر کی۔ یار اور کیا بتاؤں، آج یوں سمجھ لیں اس ہستی کی ولادت ہے خدا کی قسم جن کے صدقے میں کلمہ ملا تھا۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے تھے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ لوگوں کائنات میں جتنے بھی بڑے بڑے شاہ ہیں، شاہ کہتے ہیں سردار کو، جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں شاہ است حسین، فرمایا تمام سرداروں کا سردار میرا حسین ہے۔ یہ ترجمہ ہے، شاہ است حسین، تمام سرداروں کا سردار مولا حسین ہے۔ بادشاہ است حسین، فرمایا جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے ہیں سب سے بڑا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ میرے حسین کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ فرمایا لوگوں اگر تم دین اپنانا چاہتے ہو، تم دین کو اپنے سینے میں، دل میں، دماغ میں اتارنا چاہتے ہو، فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں دین کہاں ملتا ہے، دین کس گلی اور کس گھر میں ملتا ہے۔ فرمایا دین است حسین، فرمایا دین حسین کا نام ہے۔ فرمایا لوگوں اگر مولا حسین کی محبت تمہارے دل میں آ گئی تو سمجھ جانا اللہ نے دین سے مالا مال فرما دیا ہے۔ ذرا بولا کرے سبحان اللہ۔ ذکر اہل بیت ہو اور سبحان اللہ ایسا ہو، یہ بات میچ نہیں کرتی، جوڑ نہیں کھاتی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ سبحان اللہ میری ذات کے لیے نہیں ہے، سبحان اللہ اس ذات کے لیے ہے جس ذات کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ کے بات کے اوپر میں ایک اور بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی بات میں عرض کر دوں۔ ساری کائنات کہتی ہے کہ مالک تو پاک ہے، سبحان اللہ کہتی ہے۔ ساری کائنات کیا کہتی ہے؟ بولیے کیا کہتی ہے؟ ساری کائنات سبحان اللہ کہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان تو انسان، پتھر تو پتھر، جن تو جن، درخت بھی، ریت کے ذرے بھی، پانی کے قطرے بھی، ہر شے اپنی زبان میں اس کو سبحان کہتی ہے۔ ہر شے اس کو کیا کہتی ہے؟ ہر شے کہتی ہے مالک تو پاک ہے۔ درخت ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، ہر شے، ایون کے پتھر، جب پہاڑ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے تو وہ بولتا بھی نہیں، ہلتا بھی نہیں ہے، وہ ساکت ہے، بے جان ہے، مگر فرمان مصطفیٰ میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ کو پاک کہتی ہے، مگر ہم نے رب سے پوچھا مالک ساری کائنات، روئے زمین تجھے پاک کہتی ہے، بتا تو بھی کسی کو پاک کہتا ہے؟ بتا مالک تو بھی کسی کو پاک کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں لوگوں ساری کائنات مجھے پاک کہتی ہے، اور میں رب ہو کے ایک گھرانہ ایسا ہے اسے میں پاک کہہ دیتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا لوگوں میرا حسن بھی پاک ہے، میرا حسین بھی پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میرا حسن بھی پاک ہے، میرا حسین بھی پاک ہے۔ تو آج امام علی مقام امام حسین آپ کی ولادت باسعادت ہے، آپ کی سالگرہ ہے، آپ کی برتھ ڈے ہے۔ ان کا تذکرہ گھروں میں کیا کریں، بتایا کریں، جن کے صدقے میں یار سب کچھ ملا۔ آج ہمارے بچے کی کسی کی نوکری لگ جائے تو کوئی لگوا دے، یا ہمارے بچے کو کوئی تھانے سے چھڑوا کے لے آئے، کوئی مشکل میں کوئی کام آ جائے، ہم اس کا احسان نہیں بھولتے۔ یار ہم اگر دنیا کا کوئی احسان کسی کو مل جائے تو ہم نہیں بھولتے، ارے جس نے سب کچھ لٹا کے دین بچا کے دے دیا اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو ہم اس کے احسان کبھی بھولیں گے؟ ہم اس کا احسان کبھی بھولیں گے؟
ہم ان کا ذکر بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں، خدا کی قسم، اگر آج ہمارے مسجدوں میں اذانیں ہیں، حی علی الصلاۃ کی آوازیں بند نہیں ہوئی تو یہ صدقہ آل رسول کا صدقہ ہے، یہ صدقہ زہرا کے لالوں کا صدقہ ہے، یہ نواسہ رسول کا صدقہ ہے، یہ ذکر بطول کا صدقہ ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ایک پہلو تو یہ تھا کہ میں نے تھوڑا سا ولادت باسعادت کے بارے میں آپ کو عرض کیا، اور یہ اپنے بچوں کو یاد رکھا کریں کہ 3 شعبان المعظم کو مولا حسین علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہے۔